13 شہید کر دیے گئے، تو اس کے بعد قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. The stakes were too high. And after 1400 years, 1400 سال کے بعد اس سے زیادہ سٹیکس کبھی بھی امت مسلمہ کے ہائے نہیں تھے جتنا کریشن آف پاکستان کے وقت تھے. The entire Muslim world was colonized, still colonized. The only land جہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب اس زمین سے مسلمانوں کو ری گروپ کیا جائے گا، ری آرگنائز کیا جائے گا. And the ideology of, that will become the last frontier for the ideology of Islam. The last hope for humanity, if we say it. Because the capitalism and the communism, the two systems that were given to the world in the 20th century after the First World War. First World War نے جو تباہی مچائی ہے دنیا میں، نہ صرف یہ خلافت عثمانیہ کو توڑ کر مسلمانوں کو بکھرے کر دیا، اس نے انسانوں کو بھی تقسیم کر دیا کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ بلاکس میں. آئیڈیالوجی دی ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپس کی، اور جو تہذیب قائم کی وہ اس قدر ناپاک اور اس قدر گھٹیا تہذیب جو انسانیت نے کبھی ایسی ظالم تہذیب کبھی نہیں دیکھی. ایک ایک شخص نے اس میں، چاہے وہ لینن ہو، چاہے وہ خروشیف ہو، چاہے وہ ہٹلر ہو، چاہے وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہوں، each one of them has blood of millions of people on their hands. علامہ اقبال نے اس تہذیب کے بارے میں کہا تھا، جب مغربی تہذیب اور ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، کوئی اشتراک اس زمانے میں فیشن تھا اپنے آپ کو مارکسسٹ کہنا، کمیونسٹ کہنا، سوشلسٹ کہنا، اور دوسری طرف مغربی تہذیب سے متاثر ڈیموکریٹس تھے. تو علامہ اقبال نے اس وقت اپنی نسل کو آگاہ کر کے بتایا تھا کہ دیکھو یہ جمہوریت، یہ نظام حکومت جس کو تم آزادی کی نیلم پری سمجھ رہے ہو، یہ اقبال کے الفاظ ہیں، آزادی کی نیلم پری، جس کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اٹس اے فیری وچ has brought freedom to you. حقیقت میں یہ ظلم اور استبداد کا ایک دیو ہے، یہ ایک ایسا جنی ہے، ایک ایسا دیو ہے کہ جو تم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. And the world today we see the most tyrant of nations are so called the biggest of democracies. اس تہذیب کے بارے میں جو ویسٹرن سیولائزیشن بلڈ ہو رہی تھی، جب اقبال سے پوچھا گیا کہ یہ تہذیب تو بہت چمک دمک رکھتی ہے، آنکھوں کو خیرہ کر دی تھی، dazzles and it blinds, it's fascinating. اقبال said at that time یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. اس کا انجام بھی بتا دیا. کہنے لگے تم دیکھنا چند سالوں کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اس ویسٹرن سو کالڈ ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سیولائزیشن کا انجام یہ ہوگا کہ مرد بیکار، عورت تہی آغوش. اس کا انجام یہ ہوگا کہ مردوں کے پاس جاب نہیں ہوں گی، عورتوں کی گود میں بچے نہیں ہوں گے. And this is exactly what we see today. Communism has collapsed. The capitalism is collapsing. In America, only in the last 3 months, they have lost over 1.5 million jobs. Middle-class Americans who were living fantastic lives. They had a home on mortgage, they had a car on mortgage, they had a family and a dog, and would go on vacations on every summer. When the job's gone, everything gone. They're actually living in tents now. The tent cities, just like سوات سے جس طرح ریفیوجیز نکالے گئے تھے، اس طرح کیلیفورنیا کے پاس سیکریمنٹو میں ٹینٹ سٹیز آباد ہو رہی ہیں. And California is almost becoming the first US state to declare bankruptcy. اس مغربی تہذیب کا انجام مرد بیکار، عورت تہی آغوش. مرد کے پاس جاب نہیں ہے، عورتوں کے پاس بچے نہیں ہیں. When communism was emerging in the world in 1918, again First World War, communism also, the communist Bolshevik revolution starts in 1918 as well. At that time, lots of Muslims thought کہ شاید capitalist system کا مقابلہ communism سے کیا جا سکتا. And Iqbal wrote a fascinating poem at that time, ابلیس کی مجلس شورا, the advisory council of ابلیس, جس میں انہوں نے دکھایا کہ ابلیس آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، اور ابلیس کے مختلف ایڈوائزرز ابلیس سے کہتے ہیں کہ communism would try, and communism could be a very powerful threat to our capitalist economic system, to our banking system based on usury, riba, paper currency, Federal Reserve and Bank of England, from which we control the world finance. Communism could be a threat to the capitalist model. And Iqbal says at that time, no, ہوش میں رہنا. اقبال کا شعر ہے، اس وقت ابلیس ایڈوائز کرتا ہے اپنے ایڈوائزرز کو کہ فتنہ فردہ مصداقیت نہیں، اسلام ہے. آنے والے دور میں ہمیں تھریٹ کمیونزم سے نہیں ہوگا، کمیونزم تو خود کولیپس ہو جائے گا. The threat would be from Islam. Beware. پھر انہوں نے سوال کیا ایڈوائزرز نے کہ اسلام کا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں. And Iblis gave his masterpiece advice, which we Muslims, if we understand, you will understand
each and every aspect of how the system works to confuse you, to spread disinformation on you, to demoralize you, to tell you this Pakistan ٹوٹنے والا ہے, اس پہ طالبان کا قبضہ ہونے والا ہے, یہ پاکستان تو failed اور dysfunctional state ہے, اب یہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا, چھوڑ کے چلے جاؤ اس کو. Iblis gave his masterpiece advice in saying, یہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں, لیکن یہ مسلمان جو موت سے ڈرتے نہیں, یہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں, لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. Take out the love of Rasulullah from their veins. But by God, you can't do that. ہمارا ہر پاکستانی کا خون نکالو, اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ, اس میں عشق رسول چھپا ہوا ہے. پاسبل نہیں ہے. It was this. It was not the military strategy or economic policy or the geopolitics of Allama Iqbal which created Pakistan. Pakistan was created to represent the 1400 years of Muslim history, Muslim honor, Muslim dignity. اور جو ہونا ہے, اقبال کا دوسرا خواب کیا تھا؟ پہلا خواب تو اس خطے کی تعمیر تھا, اور دوسرا خواب ان کا یہ تھا کہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کاشغر, نیل کے ساحل سے یعنی from Africa right up to Central Asia, one unified United States of Islam. Why not? When there can be European Union without visas and passports, common collective defense, collective economy, collective sociology, why can't? When there can be European Union on that line, there can be NATO. When there can be Shanghai Cooperation Organization of the regional bloc, when there can be North Atlantic Union between Canada, America and Mexico, when there can be Arab League, when there can be OIC, why can't there be a United States of Islam? That Iqbal did. He set you free. He set our elders free, gave them the power and the confidence to think, power and confidence to act, and the faith and the belief that it can be done, and supercharged them that they were willing to sacrifice everything for the ideals they believed in. بیٹا جب پاکستان بنایا گیا ہے, کچھ نہیں تھا اس پاکستان میں, practically nothing. We had no army, we had no industry, we had no education systems. ہمارے بڑوں نے پریکٹیکلی سرکاری دفتر ٹینٹس میں چلتے تھے, لکڑی کے کریٹ پہ رکھ کے افسرز بیٹھا کرتے تھے, اور کانٹوں سے پیپرز کو جوڑا جاتا تھا پیپر کلپس اور پیپر پنس بنانے کے لیے. آئیں آپ کو 1948 کے پاکستان کی تصویر دکھاتے ہیں. قائد اعظم was the Governor General. He said میں تنخواہ نہیں لوں گا. People objected کہ نہیں, سرکاری طور پر آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے تو لینے پڑیں گے. Do you know کہ قائد اعظم کی تنخواہ کتنی تھی؟ ₹1.5. 1.5, ₹1.50. That's it. یہ قائد اعظم کی تنخواہ تھی. قائد اعظم کے اے ڈی سی نے ان کو ایک جرابوں کا جوڑا لا کے دیا, سردیاں تھی زیارت میں, اینڈ قائد اعظم نے پوچھا کتنے کی ہیں, انہوں نے کہا ₹1 کی. اینڈ قائد اعظم ریٹرن دو ساکس سیئنگ کہ غریب ملک کے صدر کو اتنی مہنگی جرابیں پہننے کا حق نہیں ہے. تو قائد اعظم کو گھر پہ کچھ آفس میں گورنر جنرل ہاؤس کے لیے فرنیچر کی ضرورت پڑی, تو کوئی 37 روپیز کا, ₹40 کا تقریباً کوئی فرنیچر لایا گیا. پوری اس کی لسٹ دیکھی تو اس میں ایک کرسی فالتو تھی. کہنے کہ 6-7 روپے کی کرسی تھی, یہ کس لیے آئی ہے؟ اے ڈی سی نے کہا کہ یہ محترمہ فاطمہ جنہوں نے یہ کرسی منگوائی ہے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے. قائد اعظم نے اس پہ کراس لگا دیا کہ اس کے پیسے فاطمہ جنہ سے لو, مسلمانوں کے بیت المال سے نہیں لیے جائیں گے. قائد اعظم was sick, بیمار تھے زیارت میں, he was dying. ایک نرس ان کی بڑی خدمت کر رہی تھی, تو نرس نے موقع دیکھا کہ گورنر جنرل کے پاس میں اتنی ڈائریکٹ ایکسس مجھے ہے, تو اس نے سفارش کر دی کہ پلیز میرا ٹرانسفر یہاں سے پنجاب کروا دیجئے. تو گورنر جنرل اس کو بڑے پیار سے کہتے ہیں, بیٹا ٹرانسفر اور پوسٹنگز کے معاملے میں گورنر جنرل مداخلت نہیں کر سکتا, یہ منسٹری آف ہیلتھ کا کام ہے. قائد اعظم واز گورنر جنرل, ان کے بھائی نے وزٹنگ کارڈ چھپوا لیا جس پر لکھا تھا بردر آف قائد اعظم محمد علی جناح. ہمارے یہاں بھی بہت ساروں نے کیے ہوئے اس طرح کے. Once قائد اعظم got to know that, would you believe he never saw him again all his life? Why did he betray the trust of the Islamic Republic? قائد اعظم was driving in his car, اور ریلوے پھاٹک ٹریفک رکی ہوئی تھی اس پہ,
تو قائد اعظم کی گاڑی بھی ریلوے ٹریفک پھاٹک پہ رکی آ کے، تو ان کو جلدی تھی تو